بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آرام کے لیے ایک جگہ پر قیام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ شاگرد جواب میں کہتا ہے، جی ہاں، میرے پاس 2 دینار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جیب سے 1 دینار نکال کر اس کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ بازار سے 3 روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد جاتا ہے روٹی لینے۔ واپسی پر جب آ رہا ہوتا ہے تو 3 روٹیاں دیکھ کر سوچتا ہے کہ 2 دینار تو میرے تھے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ اب دینار میرے زیادہ تھے لیکن روٹی ہم دونوں کو برابر میں ہی آئے گی، تو کیوں نہ 1 روٹی میں یہاں خود کھا لوں اور 2 روٹیاں لے کے جاؤں۔ جب وہ 2 روٹیاں لے کے جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ 3 دینار کی کتنی روٹیاں ملی؟ تو غلام کہتا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام، 2 روٹیاں ملی، ایک آپ نے کھا لی اور ایک میں نے کھا لی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں تھوڑی ہی دیر بعد ایک دریا آ جاتا ہے۔ دریا کو دیکھ کر شاگرد گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اب ہم دریا کو کیسے پار کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہ، بس میرا ہاتھ پکڑو اور ہم یہ دریا پار کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں دریا پار کر لیتے ہیں، جبکہ پاؤں تک گیلے نہیں ہوتے اور بحفاظت پار کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شاگرد حیران ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا معجزہ دیکھ کر تمہارا ایمان کچھ تازہ ہوا؟ شاگرد کہتا ہے، جی ہاں، میرا ایمان بڑھ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ 3 دینار کی کتنی روٹیاں ملیں؟ پھر وہی جواب ملتا ہے کہ 2 روٹیاں ملیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرن کو پکڑتے ہیں اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بناتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، شاگرد کو بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھال سے کہتے ہیں کہ دوبارہ ہرن بن جا اور چلنے لگ۔ کھال دوبارہ ہرن بن جاتی ہے اور ہرن چلنے لگ جاتی ہے۔ پھر یہ معجزہ دیکھ کر شاگرد کا اور بھی حیران ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میرا یہ معجزہ دیکھ کر کچھ اثر پڑا؟ شاگرد کہتا ہے کہ میرا ایمان دگنا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ 3 دینار کی کتنی روٹیاں ملیں؟ شاگرد کہتا ہے کہ 2 روٹیاں ملیں، ایک آپ نے کھا لی اور ایک میں نے کھا لی۔ پھر اس کے بعد دونوں چل پڑتے ہیں۔ جب جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور شاگرد پوچھتا ہے کہ جناب یہ اینٹیں ہم کیسے لیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک میری اینٹ، ایک اینٹ تمہاری اور ایک اینٹ اس آدمی کی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ لالچی شاگرد خود بول پڑتا ہے کہ جناب تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ میرا شاگرد، لالچی شاگرد، خود مان گیا ہے کہ تیسری روٹی اس نے کھائی تھی اور چھپا رہا ہے، تو اپنے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے لو۔ پھر وہ آدمی تینوں اینٹیں لے کر بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اچانک سے 3 لٹیرے آ جاتے ہیں اور وہ اینٹیں چھین کر اس شاگرد کو مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد تینوں لٹیرے بھوک محسوس کرتے ہیں اور ایک ساتھی سے کہتے ہیں کہ تم جا کر بازار سے کھانا لے آؤ، اس کے بعد یہ اینٹیں ہم لوگ ایک ایک کر کے تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ایک ساتھی بازار سے کھانا لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور پچھلے 2 ساتھی یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ کیوں نہ جب تیسرا ساتھی آ جائے تو اس کو مار ڈالیں اور یہ 3 اینٹیں ہم آدھی آدھی کر کے لے لیں۔ دوسری طرف سے تیسرا آدمی جو کہ کھانا لینے کے لیے گیا تھا، وہ بھی دل میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں اور ان 2 ساتھیوں کو کھانا کھلا دوں۔ جیسے ہی کھانا کھائیں گے مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میرے حصے میں آئیں گی۔ یہ پلان بنا کے جب وہ جاتا ہے تو پہلے 2 ساتھی اس کو دیکھ کر مار ڈالتے ہیں اور پھر مزے سے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جیسے ہی زہر آلود کھانا کھاتے ہیں تو وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور اب چونکہ تینوں ہی مر جاتے ہیں تو 3 سونے کی اینٹیں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اسی راستے سے تو دیکھتے ہیں کہ 4 آدمی مرے پڑے ہیں، یعنی کہ 4 لاشیں پڑی ہیں اور 3 اینٹیں سونے کی اپنی جگہ پر پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، اور لالچ کی وجہ سے آج 3 دوستوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا۔